بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے فضائل اور اس کے مسائل۔ اب رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور آخری ایام چل رہے ہیں، اور ان وقتوں میں، ان دنوں میں سب سے زیادہ جن مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں کشمکش ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں کہ صدقہ فطر ہم پر بھی واجب ہے یا نہیں، تو کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں، اگر واجب ہے تو صدقہ فطر کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر ہے کیا، یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے ان سارے سوالوں کے جواب دینے کی۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات صدقہ فطر کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے اور فقیروں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر مال کی اس خاص مقدار کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب شخص پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر واجب ہوتی ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اللہ کے لیے بھوکا رہ کر گزارا، روزہ رکھا، اب ہمارے لیے فطر ہو گیا، یعنی روزے سے خلاصی ہو گئی، آزادی ہو گئی، یعنی اب ہم اس کے ایک مہینہ اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایک مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی اللہ نے ہم کو توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ تو اس کی خوشی میں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت سے ہم کو نوازا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ تو اس کی خوشی میں یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے مہینے کے اخیر میں۔ اب یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولوی صاحب یہ صدقہ فطر میں مجھ پر بھی ہے یا نہیں ہے، یا میرے گھر والی پر بھی ہے یا نہیں، اس کے پاس سونا ہے، کیا کریں؟ تو صدقہ فطر یاد رکھیں کہ جس مسلمان کے پاس ضرورت سے زائد اگر مال ہے، ضرورت سے زائد اگر مال ہے، اور اتنا مال کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مال اور سامان تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ یہاں پر ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا، کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کچھ باتوں میں فرق ہے۔ جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس محرم کے پہلی دوسری تاریخ کے اندر مثال کے طور پر مال آیا تو فوری طور پر اس کو زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک سال مکمل مال تمہارے پاس ٹھہرا رہا تو اس کے بعد پھر آئندہ سال محرم کی پہلی دوسری تاریخ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں اگر تمہارے پاس، یعنی ہمارے پاس مال آیا، عید کی نماز سے ایک دن دو دن پہلے بھی مال آیا، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر، زکوٰۃ یہ صرف بالغوں پر واجب ہے۔ نابالغ کے پاس اگر مال ہے، وراثت بطور میراث کے اگر اس کے پاس مال آیا ہے، یا کسی نے اس کو سونے کی انگٹھی وغیرہ، سونے کی کوئی چیز یا کوئی ایسا مال ہدیہ، قیمتی ہدیہ دیا ہو جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق بن جاتا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہو، لیکن صدقہ فطر میں نابالغ کی قید نہیں ہے، نابالغ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن نابالغ کی زکوٰۃ نابالغ کا باپ ادا کرے گا، لیکن دینا تو نابالغ کی طرف سے بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر پیدا ہوتا ہے، تو صبح صادق سے پہلے ہی اگر پیدا ہو گیا تو اس کے باپ پر ضروری ہے کہ وہ نابالغ بچے، وہ پیدا ہونے والے نومولود بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق ہے کچھ باتوں میں، لیکن کچھ باتوں میں موافقت بھی ہے۔ جیسے زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، جو زکوٰۃ کے جو شرائط بتائے گئے ہیں کہ فقیر ہو، مسکین ہو، اور سادات نہ ہو، سید خاندان والے نہ ہوں، اور مسلمان ہو، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
اور اسی طرح ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور پوتے پڑ پوتے اور نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اسی طرح صدقہ فطر میں بھی ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر بھی ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. یہ کچھ موافقت صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا مقدار میں کتنی دینا ہے، کیا دینا ہے. تو ایک مرتبہ اصول یاد رکھ کے انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کو آسانی ہوں گی کہ صدقہ فطر میں شریعت کا جو اصول ہے، شریعت نے جو قانون بنایا ہے، شریعت نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو صدقہ فطر میں دی جاتی ہیں. 4 چیزیں. نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو جس کو انگریزی میں بارلے کہتے ہیں، اور نمبر 4 گیہوں. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس کی مقدار شریعت نے صدقہ فطر کے طور پر طے کی ہے. اور کشمش کتنی دینا ہے تو اس کی مقدار شریعت نے بتائی کہ پہلے کے شروع کے جو 3 ہیں، کشمش ہے، کھجور ہے اور جو ہے، یہ ان تینوں کی مقدار ایک ہے، اور وہ ہے 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو. چوتھے نمبر پہ جو ہے گیہوں، تو اس کی مقدار شریعت نے بتائی کہ 2.25 کلو گیہوں ایک آدمی فی نفر 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرنا ہے. اب اس میں ایک بات سمجھ لے کہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یار کشمش تو اتنا مہنگا ہے، کھجور اتنا مہنگا ہے، جو بھی مہنگی ہے گیہوں کے مقابلے میں، تو اس کو زیادہ دینے کو کہا، اور گیہوں حالانکہ سستی ہے، اس کو کم، حالانکہ اس کو زیادہ دینا چاہیے تھا بنسبت کشمش، کھجور اور جو کے. تو اس کا جواب سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش، کھجور اور جو کی جو ہے اس کی زیادہ فراوانی تھی، بہت کثرت سے ملا کرتا تھا. گیہوں نایاب تھا، گیہوں زیادہ کثرت سے نہیں ملتا تھا، بہت قیمتی مانا جاتا تھا، اس لیے اس وقت میں قیمت کے اعتبار سے گیہوں زیادہ مہنگے ہوتے تھے. لیکن جو اللہ کے رسول نے اور صاحب شریعت نے جو چیز طے کی ہے، قیامت تک وہی مقدار باقی رہیں گی، بھلے اس کی قیمت اوپر نیچے کیوں نہ ہو جائے. اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جو 4 چیزیں بتائی گئی ہے، کشمش، کھجور اور جو اور گیہوں کی جو چیزیں بتائی گئی شریعت نے نصاب میں، مقدار میں صدقہ فطر کے، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مالدار بھی گیہوں کی مقدار ادا کرے 2.25 کلو کے حساب سے، اور اوسط درجے کا جو آدمی ہے جس کے پاس نہ زیادہ مال ہے نہ زیادہ غریب ہے، ایسا آدمی بھی جو ہے گیہوں ادا کرے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ بھی جو ہے گیہوں ادا کرے. یہ نہیں ہے، شریعت نے کیٹیگری بتائی ہے. اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے، بہت زیادہ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے. 3.5 کلو ایک آدمی، 3.5 کلو فی نفر ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے، تو صدقہ فطر کی قیمت نکالے، صدقہ فطر کشمش کی 3.5 کلو کی قیمت نکالے کہ 3.5 کلو کی کشمش کتنے کی آتی ہے، تو ایک آدمی کی اتنی قیمت بناؤ، اور پورے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب لوگوں کے قیمت کو کاؤنٹ کر کے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے. ہاں، دوسرے نمبر پہ اللہ نے کسی کو زیادہ مال تو نہیں دیا لیکن کم بھی نہیں ہے، اتنا مال ہے، کھجور کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کھجور کے قیمت نکال کر 3.5 کلو کھجور فی نفر اس کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کرے. ایسا شخص جو ہے گھیو ادا نہ کرے. پھر تیسرے نمبر پہ اگر اللہ نے کسی کو تھوڑا کم مال دیا ہے اور اتنا بھی کم نہیں کہ پریشان ہو جائے صدقہ فطر کے ادا کرنے میں، تو اس کے لیے جو ہے اور اسی طرح گھیو ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر صدقہ فطر ادا کریں. لیکن آج کل لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور لوگ جو ہے ان مسائل کے اندر تھوڑی غفلت اور کوتاہی بھی کرتے ہیں کہ مالدار انسان بھی گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر میں ادا کر دیتا ہے، اناج کی ایک بوری لا کے رکھ دیتا ہے گھر میں، جیسے ہی لوگ مانگنے والے آ جائے اس میں سے نکال کے بھر کے دے دیتے ہیں. تو یہ چیز بہت غلط ہے. مالدار کو چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر اللہ ہی کے راستے میں دینا پڑے تو اس میں کیا حرج ہے، اس کے اندر تھوڑی بھی اپنے آپ کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات کہ صدقہ فطر میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اناج دینا ہے یا اس کی قیمت دینا ہے. تو
اس میں شریعت کا نقطہ نظر سمجھ لیں کہ شریعت کہتی ہے کہ صدقہ فطر میں اناج کے بجائے اگر قیمت صدقہ فطر میں اگر ادا کرے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم کسی غریب کو اگر گیہوں دے دو گے تو اس کی صرف گیہوں کی ضرورت پوری ہوں گی، لیکن اس گیہوں کے بجائے اگر تم اس کی گیہوں کی قیمت اگر دے دو گے تو اس غریب کو جس چیز کی ضرورت ہوں گی اس قیمت سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ غریب کے لیے بھی سہولت ہے۔ اور آگے جو بہت سارے چند مسائل ہیں میں جلدی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ وقت بھی آپ کا زیادہ نہ لوں۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اصل وقت عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت دے دیا جائے تو اجازت ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر اور دیر نہ کرے، زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔ صدقہ فطر میں ایک بات یاد رکھیں، مارکیٹ کی قیمت کا اعتبار ہوگا، سرکاری جو راشن کی دکانوں کے جو ریٹ ہوتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور دوسرا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں اس ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ مسافر اگر کوئی ہے، کوئی سفر میں نکلا ہوا ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ عید کے دن مسافر جہاں موجود ہیں وہی کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر کسی دوسرے شہر میں صدقہ فطر ادا کرے تو اپنے قیام کی جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی بمبئی میں ہے اور وہ شولہ پور والے علاقے کے اندر جو ہے اپنے رشتہ دار کو کہتا ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں صدقہ فطر کی رقم دیتا ہوں، آپ وہاں کے غریب کو جو ہے دے دینا، تو آپ صدقہ فطر کی رقم شولہ پور میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ ہے کہاں؟ بمبئی میں، تو بمبئی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس شہر کی قیمت کا جہاں صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس شخص کا صبح صادق ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں صدقہ فطر ادا کرنے والے کے کچھ غریب رشتہ دار رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو ان کو بھیج دینا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے روزہ تو نہیں رکھا ہے تو کیا مجھ پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ نہ، ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ شوہر پر ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شوہر پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے بھی نکال دے تو جائز ہے۔ اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ باپ پر اپنے بالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی ہے اور باپ بھی کماتا ہے اور بیٹا بھی کماتا ہے تو باپ پر جو ہے اپنے بالغ بیٹے کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کی طرف سے نکال بھی دیتا ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ نکالنا ضروری ہے، اگر بیٹے نے نہیں دیا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اولاد پر اپنے ماں باپ کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا اور ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے کوئی دے تو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر کوئی دے دیتا ہے تو جائز ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ بات بھی اوپر آ چکی ہے کہ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے علاوہ کو صدقہ فطر دینا واجب جائز نہیں ہے۔ کافر کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، سید کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، مدرسے کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہوں تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے تو عورت پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ آخری مسئلہ، صدقہ فطر کی رقم مسجد، مدرسہ، اسپتال کی تعمیر یا ایسے کسی بھی جگہ دینا جائز نہیں ہے جہاں پر تملیغ نہ پائی جاتی ہے، مالی بنانا نہ پایا جاتا ہو۔ لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو اجازت لینا ضروری ہے، چاہے صاف طور پر اجازت لے یا دلالتاً اجازت لے، کسی نے کہہ دیا یا کہ اس کو معلوم پڑ گیا کہ میں نے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی ہے پھر بھی وہ خاموش رہا تو سمجھ جاؤ کہ دلالتاً یہ اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، بہت ضروری ہیں، تو
اس کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر آمادہ کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائیں اور قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مال کے محبت اللہ دل سے نکال دے، اللہ کے محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔